میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ آسانی سے میں 10-12 دن گزار سکتا تھا یہاں پر، بٹ اچانک کیا ہوا کہ 4 دن میں ہی میرے پیسے سب ختم. نو منی، نو روم، نو فوڈ. یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ جب تک اپنے منزل تک نہ پہنچوں ہر مشکل سے لڑوں گا. آج رات میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، کہاں رہوں گا، اور نہیں کھانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حقیقی سفر کا آج ایپیسوڈ 7 ہے اور مدینے میں میرا آج ڈے 4 ہے. یہ 3-4 دن کی میری جرنی بڑی اچھی رہی ہے. 3-4 دن میرے مدینے میں بہت اچھے گزرے، بٹ آج سے اصل امتحان شروع ہو گیا. وہ روم جو میں نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا اس کی مدت ختم ہو گئی. 3 دن کی مدت تھی اور آج میں روم سے باہر ہوں. آج رات کا میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. نو منی، نو فوڈ، نو روم. نہ پیسے ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے لائف میں آگے میرے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے، بٹ میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہر مشکل سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ آسانی سے میں 10-12 دن گزار سکتا تھا یہاں پر، بٹ اچانک کیا ہوا کہ 4 دن میں ہی میرے پیسے سب ختم. نو منی، نو روم، نو فوڈ. یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ تو آج کا ڈیٹ ہے 31 مئی 2024 اور میری زندگی میں، میری لائف میں ایک ایسے موڑ آ گیا ہے جو شاید ہی سب سے خطرناک ہو، کیونکہ اس میں صرف ایک چیز نہیں، ایک مشکل نہیں، کئی مشکلوں کا سامنا مجھے اچانک آج کرنا پڑ رہا ہے. نو فوڈ، نو منی، نو روم. نہ کھانے کے لیے پیسے ہے، نہ رہنے کے لیے جگہ ہے، اور نہ ہی کام ہے. تو یہ سب اچانک ایسے ہوا. طائف میں جہاں میں پہلے کام کرتا تھا، آخری مہینے کا تو مجھے سیلری مل گئی تھی، بٹ اس سے پہلے والے مہینے میں غرامے آئے تھے میرے 2 غرامے، یعنی جرمانے گاڑی کے، کیونکہ میں دکان کی گاڑی بھی چلاتا تھا. تو ایک تو فحص کا غرامہ جو کفیل کا ہی بنتا ہے کہ وہ دے دے، گاڑی کا فحص نہیں بنا تھا، اور دوسرا بیلٹ کا. اس غراموں کے پیسے بھی کاٹے. اور میں نے گھر میں کام کیا تھا، گھر کا کام بھی مجھ سے کروایا تھا، اور بات یہ کہی تھی، میں نے کہا میں نے گھر کا کام نہیں کرنا، اور مجھے کہا کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو چلے جاؤ یہاں سے. تو زبردستی مجھ سے گھر کا کام کروایا. واش روم بھی دھوئے، پوری بلڈنگ تھی، ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ سے. اور بات یہ ہوئی تھی کہ 400 ریال آپ کو ملیں گے مہینے کے. 400 ریال دوں گا، بٹ جب مہینہ ختم ہوا تو صرف 200 ریال دیے. اپنی سیلری جو 1200 ہے وہ تو دیے، بٹ اس کے ساتھ یہ دوسرے کام کا صرف 200 ریال دیے. 200 ریال دیے اور کہا کہ 200 ریال آپ کے غراموں کے میں نے کاٹ دیے. تو میں نے کہا چلو غرامی آئے تو کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ غرامہ ان کا تھا، گاڑی کا فحص نہیں تھا. تو اس کے بعد جب میں یہاں پر آیا مدینے میں، وہاں سے جب سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ادھر، تو میرے پاس بار بار میسج آ رہے تھے. پہلے 15 دن کا میسج آیا کہ 15 دن باقی ہے، پھر 10 دن کا، پھر اچانک کے منتھ کے اوپر ٹائم گزر گیا، یعنی کہ آپ کا جو ٹائم تھا غرامہ جمع کرنے کا وہ گزر گیا. اب آپ کو زیادہ، یعنی کہ ایکسٹرا غرامے کے اوپر پیسے جمع کرنے پڑیں گے. تو میں نے میسیجز دیکھ کے میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میرے گاؤں والے، ان کو میں نے کہا تو انہوں نے کہا کفیل تو کہہ رہے کہ اس کو بولو کہ آپ کے پاس صرف 6 دن کا ٹائم ہے، اگر 6 دن میں آپ نے اپنے لیے کوئی کفیل نہیں ڈھونڈا اور آپ نے تنزل نہیں کیا تو آپ کو حروب لگا دیں گے. اب یہ سن کر مجھے غراموں کی فکر نہیں بلکہ یہ فکر لگ گئی کہ اب کیا کروں گا، حروب لگا دیں گے، یہ تو اور بڑی پرابلم بن گئی. پھر میرے پاس جتنے پیسے تھے جو میں نے سوچا ہوا تھا کہ آرام سے 10 دن گزار لوں گا، 12 دن گزار لوں گا اور اپنے آپ کو ادھر سیٹل کر لوں گا مدینے میں، وہ پیسے تو غراموں میں ہی چلے گئے. میں نے غرامے جمع کرائے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس نہ پیسے ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ رہنے کے لیے، نہ ہی میرے پاس کام ہے، نہ ہی میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، اور نہ ہی کھانے کے لیے پیسے ہیں. تو اب بالکل تنہا رہ گیا ہوں. بٹ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ میری لائف، میری جرنی ہے، اور میں ہار نہیں ماننے والا. جب تک اپنے منزل تک نہ پہنچوں ہر مشکل سے لڑوں گا. آج رات میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، کہاں رہوں گا، اور نہ ہی کھانے کے لیے. تو یہ تھا ڈے 4 کا ولاگ، اور یہ آج کی جرنی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اور جتنے دن گزر رہے حالات بہت زیادہ مشکل ہوتے جا رہے، لیکن ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور نیکسٹ ڈے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو یہ ہے حقیقی سفر کا ایپیسوڈ 7.